قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ حشر جو میں نے اس کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، جس میں اللہ نے فرمایا لوگو یہ جو میرا رسول ہے، یہ جو میرا نبی ہے مصطفیٰ، یہ جو کچھ تمہیں دے اس کو پکڑ لو، اس کو لے لو نہیں، فَخُذُوهُ، اس کو بولو یا پکڑ لو، اور جس چیز سے روک کے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ یعنی رسول جو دے اسے پکڑ لو، جس سے روکے اسے رک جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کسی نبی نے ہم کو نماز دی، ہم نے پکڑ لی، کسی نبی نے توحید دی کہ وہ ایک ہے۔ کوئی بندہ مجھے کھڑا ہو کے دکھائے نا اوپر سے لے کے آج تک کسی صحابی کا قول لے آئے، کوئی ایک بندہ مجھے دکھاؤ جو کہے کہ میں نے اللہ کو دیکھ کے اسے ایک مانا ہے۔ وہ اللہ تو نہ عقل میں آتا ہے، نہ خرد میں، نہ فہم میں، نہ شعور میں آتا ہے، وہ تو ہماری عقل خرد میں سما ہی نہیں سکتا۔ تو 1400 سالوں میں ایک مانتے چلے آ رہے ہو، اور کس کے کہنے پہ؟ نہ کسی نے خدا کو دیکھا، حضور نے کہہ دیا وہ ایک ہے، ہم حضور کے کہنے پہ اسے ایک مان رہے ہیں۔ توحید یہ نہیں کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ قرآن پڑھیں، سورہ توحید پڑھیں، سورہ اخلاص کو کہتے ہیں سورہ توحید، اس کی پہلی آیت مبارکہ پڑھیں، قل هو اللہ احد۔ حبیب آپ کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے جو حضور کو چھوڑ کے واسطہ رسالت کے بغیر، بچوں سے میرا خطاب نہیں، جو اس کی طرف جاتا ہے نا، یہ کوئی توحید نہیں۔ جو پہلے در مصطفیٰ پہ آتا ہے، مصطفیٰ کی دہلیز پہ آتا ہے، چوکھٹ پہ آتا ہے، آستانے پہ آتا ہے، حضور کو پہلے مانتا ہے، اس کو بعد میں مانتا ہے، تو یہ توحید ہے۔ حضور نے کہا نا وہ ایک ہے، ہم نے مان لیا ایک ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، لے لو۔ نہ کسی نے قرآن اترتے دیکھا، نہ کسی نے جبریل کو نازل ہوتے دیکھا۔ حضور نے کہہ دیا قرآن ہے، ہم نے پکڑ لیا۔ حضور نے دی نماز، ہم نے پکڑ لی۔ حضور نے روزے دیے، پکڑ لیے۔ حضور نے حج و عمرے دیے، پکڑ لیے۔ حضور نے شریعت دی، پکڑ لی۔ بولو یار، اللہ کہہ رہے جو نبی دے پکڑ لو، جسے روکے رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے نماز بھی حضور والی پڑھنی ہے جو حضور نے دی۔ حضور نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، میرے صحابہ مجھے دیکھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح کرتے جاؤ، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نماز حضور جیسی پڑھنی ہے، اور ایک دن میں 5 مرتبہ فطر نماز پڑھانے ہوتی۔ فرض نمازیں کتنی تھی؟ یہ مسجد نبوی میں آ کے پڑھاتے تھے، حجرے میں۔ بولو، مسجد نبوی میں سرے عام پبلکلی کھلا کھلا۔ اس کا مطلب ہے جو عمل حضور دن میں 5 مرتبہ سرے عام اوپنلی کرتے تھے، مولوی تو آج تک حضور کی نماز پہ جمع نہیں ہوئے، کوئی غدیر تو ایک بار ہی آیا تھا۔ اس کا مطلب ہے جو حضور دیں اس کو پکڑ لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ اللہ کا فیصلہ۔ بولو اب میری طرف آؤ، اب بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا حکم، سب سے بڑا امر حضور نے کیا دیا، تو پھر فیصلہ کرنا ہے آپ نے، جا کے گھروں میں سوچنا ہے کہ کیا امت نے اسے پکڑا ہے۔ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں حوالے سن لو، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، عسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، فخر الدین رازی، علامہ علوسی، اماد الدین ابن کثیر، ابن ابی حاتم، فخر الدین رازی، جلال الدین سیوطی، مولانا مودودی۔ حدیث کی دنیا کی کوئی ایک کتاب بھی شاید ایسی نہ ہو جس میں یہ حدیث نہ ہو، اور حدیثیں صحیح ہیں۔ کسی ایک امام اسماء و رجال نے اسی بھائی اس پہ جرا نہیں کی، اعلیٰ درجے کی حدیث، اور اسی ایک حدیث کے میں نے 150 طرق بیان کیے۔
انٹرنیٹ پہ میرا نام لکھے علامہ یاسین قادری اور پورا لیکچر آئے گا. میں نے ایسے کتابیں اٹھا کے ایسے دکھائی ہیں اس ایک حدیث کے 150 طرق. چاہے کوئی اہل تشیع ہے, چاہے کوئی بریلوی ہے, چاہے کوئی رضوی ہے, چاہے کوئی دیوبندی ہے, چاہے کوئی اہل حدیث وہابی ہے, کسی مائی کے نال نے آج تک اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. توجہ میرے طرف رکھ لیے. حضور علیہ السلام نے آخری حج کیا, زندگی بھر کی ساری کمائی نظروں کے سامنے. یہ فَخُذُوهُ پہ میں خطاب کر رہا ہوں. فَخُذُوهُ جو نبی دے اسے پکڑ لو, لینا نہیں, پکڑنا. ابھی میں پریکٹیکل کر کے بھی دکھاؤں گا کہ پکڑنا کسے کہتے ہیں. ذرا توجہ میرے طرف رکھ لیے. ساری زندگی بھر کی کمائی حضور کے سامنے, 1.25 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش حضور علیہ السلام کے آل کمپینینز سارے صحابہ حضور کی نظروں کے سامنے, پہلے سے لے کے آخر تک, بڑے سے لے کے چھوٹے تک, حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک, سارے صحابہ سامنے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ایک خطبہ دیا, آخری خطبہ, دی لاسٹ ایڈریس آف دی ہولی پرافٹ حضرت محمد پیس بی اپون ہم, آخری خطبہ. میرے آقا نے فرمایا سنو, تم ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچتے تھے, میں نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. تم بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کرتے تھے, میں نے تمہاری بیٹی کو تمہارے لیے رحمت کر دی. تم شراب پیتے تھے, شراب کو میں نے بین کر دیا. تم کعبے کا پہننا طواف کرتے تھے, کعبے کو میں نے عبادت گاہ کر دیا ہے. ذرا سی بات کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے, میں نے تم کو بائی بائی کر دیا. تم غریب کو, کمزور کو, مسکین کو, یتیم کو دبا کے رکھتے تھے, میں نے غریب کو امیر کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے. ایک حصہ میں کھڑے ہو گے محمود و یاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. میں تم کو سنوار کے, تم کو نکھار کے, تم لات منات کی پوجا کرنے والے تھے, ستاروں کی پوجا کرتے تھے, چاند کی پوجا کرتے تھے, سورج کی پوجا کرتے تھے, آپ کو خدا بنائے بیٹھے تھے, اور لات منات کو, بتوں کو تم خدا بنائے بیٹھے تھے. میں نے تمہیں توحید کا تصور دیا ہے, تم کو نماز دی ہے, تم کو روزہ دیا ہے, تم کو حج دیے ہیں, تم کو عمرے دیے ہیں, تمہارے کردار کو سنوارا ہے, تمہاری گفتار کو سنوارا ہے, تم کو علم دیا ہے, تم کو فہم دیا ہے, تم کو ادراک دیا ہے, تم کو شعور دیا ہے, تم کو فنون دیے ہیں, اور تمہیں انسان بنایا ہے. تمہیں انسان بنا کر اب میں جا رہا ہوں. اور کدھر مر گئے وہ مفتی جو کہتے حضور ایم چلے گئے, اور ایم تھے, اور مسجد کا امام نہیں جاتا, اس کا بھی نائب امام ہوتا ہے. وہ ایم تھے, اور پرنسپل نہیں جاتا, اس کا بھی وائس پرنسپل ہوتا ہے. آج میری طرف تجھے بتاؤں, ایم نہیں گئے, اس امت کو ہادی اور مہدی دے کے گئے. حضور فرمایا جس مشن کے لیے میں آیا تھا, جس ڈیوٹی کے لیے میں آیا تھا, وہ میں نے مشن پورا کر دیا. میں نے مشن پورا کر دیا. اللہ کی توحید کا میں نے پرچم بلند کر دیا, پوری دنیا تک پیغام پہنچا دیا. جو کام مجھے سونپا گیا وہ میں نے پورا کر دیا. اب میں اپنا مشن پورا کر کے میں جا رہا ہوں. میں جا رہا ہوں. 2 چیزیں تمہیں لے کے جا رہا ہوں. ایوے نہیں چلے گئے. ایوے کس قوم کو چھوڑنا تھا, وہ جو ابھی میچور بھی نہیں ہوئی تھی. بچوں سے میرا خطاب نہیں, اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. وہ ایسی قوم جو ابھی میچور ہی نہیں ہوئی تھی, وہ جن کو ماں باپ کے رشتے کی بھی خبر نہیں تھی, بہو کے رشتے کی خبر نہیں تھی, اور ممانی کے رشتے کی خبر نہیں تھی, وہ بھی میچور امچور تھی. تو ایسی قوم کو ان کے ہاتھ میں چھوڑ جاتے نا. میرے آقا فرما رہے میں جا رہا ہوں, تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں. ایک جملہ کہنا ہے, میں نے آپ سے پوچھنا ہے, یہ حضور خطاب کن سے کر رہے تھے, مجھ سے اور آپ سے؟
بولو اللہ سلامت رکھے آپ کو. سن رہے یعنی سامنے صحابہ تھے نا, بولو مجمع صحابہ کا, یعنی حضور صحابہ سے مخاطب تھے, صحابہ سے خطاب ہو رہا ہے نا, یعنی صحابہ کا حضور کہہ رہے میرے صحابیوں میں جا رہا ہوں تم کو دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر میرے جانے کے بعد دونوں کو پکڑ لو گے, میں نے بھی وہی جملہ دینا حدیث سے, ذرا توجہ میرے سے رکھیں, اگر پکڑ لو گے تو تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم, وہی جملہ فخذوہ ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ وَإِتْرَاتِ أَهْلَ بَيْتِي وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ وَفِي رِوَایَةٍ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِیفَتَيْنِ. میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں, دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, میرے جانے کے بعد دونوں کو پکڑ لینا, دونوں کو تھام لینا. یا رسول اللہ اگر دونوں کو پکڑ لیں گے, دونوں کو تھام لیں گے تو ملے گا کیا؟ فرمایا لن تضلوا بعدی, پھر میرے جانے کے بعد اگر دونوں کو پکڑ لو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور فرمایا وہ ثقلین ہیں, کائنات سے بھاری اور وزنی ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ہے. اور فرمایا وہ خلیفتین ہیں, وہ دو خلفاء ہیں, اور ایک میں فرمایا وہ امرین ہیں, دو امر ہیں, دو حکم والے ہیں. ایک کا تعلق خدا کے ساتھ ہے, دوسری کا تعلق اس کے مصطفیٰ کے ساتھ ہے. نہ خدا کی نسبت سے منہ موڑنا, نہ میری نسبت سے تعلق توڑنا. خدا کی نسبت خدا کا قرآن ہے اور میری نسبت میری اہل بیت ہے. ابھی یہ بات شروع ہوئی ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. حضور فرما رہے ہیں تم کو قرآن اور اپنی اہل بیت لے کے جا رہا ہوں, ان کو پکڑنا ہے, قرآن کو اور اہل بیت کو. یعنی یہ ثقلین ہیں, اگر ان کو پکڑ لو گے, ان کو تھام لو گے, لن تضلوا, تم کبھی بھی گمراہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. حکیم صاحب ذرا ایک منٹ ادھر آئیے. یہ دو چیزیں پکڑی ہوئی حکیم صاحب, دونوں ہاتھوں میں مائک اور وائر پکڑی ہے کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں پکڑنا. کیا کیا ہوا ہے؟ یہ بچوں سے میرا کتاب نہیں, یہ پریکٹیکل دیر. یہ کیا کیا انہوں نے؟ پکڑا ہے. اب میں اگر یہ تیسری چیز دوں گا ان کو, کسی کو شوق ہو کہ تیسری بھی پکڑے, تو تیسری کو پکڑنے کے لیے دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا. دونوں میں سے, ابھی توجہ دونوں میں سے ایک کو چھوڑنا پڑے گا. اگلا نقطہ سمجھے, توجہ ذرا میرے طرف. یہ دونوں پکڑی ہیں, اگر تو یہ چیزیں ہوں گی چھوٹی, مطلب جیسے یہ وائر چھوٹی ہے, یہ مائک چھوٹا ہے, تو تیسری بھی ساتھ میں آگے پکڑ آگے کہ نہیں. یعنی اگر یہ ہو چھوٹی, چیزیں ہوں چھوٹی, تو تیسری کو پکڑنے کی گنجائش ہے؟ بولو یار ہے. حضور فرما رہے نہیں, دونوں ثقلین ہیں, کائنات سے دونوں بدلی ہے. پتہ چلا مولوی قرآن اور اہل بیت کو پکڑنا ہے تاکہ تو صاحب ایمان بن جائے. اگر تجھے شوق ہے نا قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے یا ان کے ساتھ کوئی تیسری چیز کو پکڑنے کے لیے, تو تیسری کو پکڑے گا تو یا قرآن کو چھوڑنا پڑے گا یا اہل بیت کو چھوڑنا پڑے گا. اگر قرآن کو چھوڑے گا پھر بھی منکر, اگر اہل بیت کو چھوڑے گا پھر بھی منکر. ایک ہاتھ قرآن کے دامن پہ ہو, دوسرا ہاتھ قرآن والوں کے دامن پہ ہو. اور یہاں ایک جملہ میں نے دینا ہے. حضور علیہ السلام یہ خطاب فرما رہے صحابہ سے. کن سے؟ بولو یار. صحابہ کرام جو ہوتے ہیں جو مرتے دم تک
میرے مصطفیٰ کے وفادار رہے، آخری سانس تک حضور کے وفادار رہے، حضور کی آل کے وفادار رہے، جنہوں نے تن من دن لٹا دیا حضور کے دین کی خاطر۔ ایسے صحابہ جہاں قدم رکھتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے جو مٹی آتی ہے وہ بھی ہماری آنکھوں کا سرمایہ ہے۔ یعنی صحابہ کا مقام امت میں بڑا اعلیٰ ہے، صحابہ ولی غوث قطب سے بھی اعلیٰ ہے۔ میں ایک جملہ سمجھا رہا ہے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ حضور صحابہ کو کہہ رہے میرے صحابیوں، اگر میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کا دامن تم نہ پکڑو گے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ بولو یار مفتی جی، جب تک صحابہ بھی اہل بیت کا دامن نہ پکڑے صحابہ کو ہدایت نہیں ملتی۔ گہرے گہرے کی کیا اوقات ہے؟ ہدایت کو مشروط کر دیا میرے آقا نے اہل بیت کے ساتھ، چھوڑ دیا میرے آقا نے اہل بیت کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی اہل بیت سے منہ موڑ لے، کوئی بندہ بالفرض اہل بیت سے منہ موڑ لے، ایسا بندہ حاجی تو ہو سکتا ہے، علامہ بھی ہو سکتا ہے، مفتی بھی ہو سکتا ہے، زاہد اور عابد بھی ہو سکتا ہے، سارا کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو اہل بیت سے منہ موڑ لے قرآن اور حضور کی حدیث کے مطابق، حضرات جو اہل بیت سے تعلق توڑ لے، جو اہل بیت سے منہ موڑ لے، ایسا بندہ حاجی ہو سکتا ہے، سخی ہو سکتا ہے، علامہ ہو سکتا ہے، مفتی ہو سکتا ہے، لیکن خبردار خبردار ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ہدایت پہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں اہل بیت کی محبت کا دامن ہے۔ اور آگے سنیں، یہ دیکھنے میں دو ہیں، قرآن اور اہل بیت، یہ دیکھنے میں دو نظر آ رہی ہے، حقیقت میں ایک ہے۔ قرآن ہے تھیوری، یہ پڑھے لکھے دوستوں سے میں بات، قرآن ہے تھیوری لکھا ہوا، اور اہل بیت ہے قرآن کا پریکٹیکل۔ قرآن نے تھیوری دی، قرآن نے کہا کہ شہید زندہ، اب کیسے زندہ قرآن بتا ہی رہا، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے تمہیں شعور ہی نہیں، قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں کیسے زندہ، تم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ شہید کیسے زندہ ہے، تمہیں شعور ہی نہیں۔ یہ ہے تھیوری، یہ ہے میرے امام حسین علیہ السلام نے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے قرآن سنا کے پریکٹیکل کر کے دکھا دیا، بتا دیا، سنا دیا کہ شہید ایسے زندہ ہے۔ اور کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہونا تو مصطفیٰ کی اہل بیت کو دیکھ لو۔ قرآن تھیوری، اہل بیت اس کا پریکٹیکل، اور قرآن حضور فرما رہے ہیں لَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اور میں قصے نہیں سنا رہا آپ کو، چغتے نہیں سنا رہا، یہ قرآن اور حدیث سنا رہا ہوں، منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے سنا رہا ہوں۔ ابھی تک وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو میری کئی بات کو مائی کا لال رد کر دے۔ حضور ہمارے کہ قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے ہیں، کیا ہے؟ جڑے ہوئے، یہاں تک کہ جڑے ہوئے روزے کوثر پہ آئیں گے۔ اہل بیت کی حکیم صاحب جب ایبسلوٹ بات کی تو پوری اہل بیت کا ذکر کیا کہ قرآن اور میری اہل بیت جڑے ہوئے۔ جب اس کو مشروط کیا یا اس کو ایکسپوز کیا، کوئی شرط لگائی، لوگوں کو بتایا کہ کون سی اہل بیت، تو پھر حضور نے کیا کہا؟ فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا وہ اہل بیت کون؟ فرمایا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی اور قرآن جڑے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے حوض کوثر پہ آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں جڑے ہوئے، دونوں ایک دوسرے کے ڈیفینڈر ہیں۔ اگر قرآن پہ حملہ ہوتا ہے تو اہل بیت اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اگر اہل بیت پہ حملہ ہوتا ہے تو قرآن ڈیفینڈ کرتا ہے۔ جب قرآن پہ حملہ ہوا تھا، آپ پڑھے لکھے ہیں نا، وہ یزید پلید نے قرآن پہ حملہ نہیں کیا تھا، قرآن کے حلال کو حرام کرتا تھا، قرآن کے حرام کو حلال کرتا تھا، قرآن پہ حملہ کیا کہ نہیں؟ بولے
تو قاری قرآن تو بڑے تھے، حافظ قرآن تو بڑے تھے، لیکن قرآن کو بچانے کے لیے کون نکلا ہے؟ قرآن والا ہی نکلا ہے۔ اس کا مطلب جب قرآن پہ حملہ ہوتا ہے تو اہل بیت بچاتے ہیں، جب اہل بیت کی طرف کوئی منہ کر کے بھونکتا ہے تو قرآن ان کا دفاع کرتا ہے۔